القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله بسم الله الرحمن الرحيم. ثم إن هذه الأقسام الثلاثة كما تجري في حقوق الله تعالى تجري في حقوق العباد أيضا. فقال: ومنها رد عين المغصوب، أي ومن أنواع الأداء رد عين الشيء الذي غصبه على الوصف الذي غصبه إلى المالك بدون أن يكون المغصوب مشتغلا بالجناية أو بالدين، وبدون أن يكون ناقصا بنقصان حسي، فهذا نظير الأداء الكامل، لأنه أداء على الوصف الذي غصبه من غير فتور. ومثله تسليم عين المبيع إلى المشتري، وتسليم بدل الصرف والمسلم فيه إليه على الوصف الذي وقع عليه العقد. ثم إن هذه الأقسام الثلاثة كما تجري في حقوق الله تعالى تجري في حقوق العباد أيضا. پھر ادا کی یہ تینوں قسمیں جس طرح حقوق اللہ میں جاری ہوتی ہیں اسی طرح حقوق العباد میں بھی جاری ہوتی ہیں۔ چنانچہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: وَمِنْهَا رَدُّ عَيْنِ الْمَغْصُوبِ، اور ادا کے اقسام میں سے ہے عین مغصوب کو واپس کر دینا۔ ای ومن انواع الاداء رد عین الشیء الذی غصبہ علی الوصف الذی غصبہ الی المالک بدون ان یکون المغصوب مشتغلا بالجنایۃ او بالدین۔ یعنی حقوق العباد میں ادا کے اقسام میں سے عین مغصوب کو مالک کی طرف اسی وصف کے ساتھ واپس کر دینا ہے جس وصف کے ساتھ غصب کیا تھا، بغیر اس بات کے کہ مغصوب جنایت دین کے ساتھ مشغول ہوا ہو۔ وبدون ان یکون ناقصا بنقصان حسی، اور بغیر اس کے کہ وہ کسی حسی نقصان کے ساتھ ناقص ہو۔ فهذا نظیر الاداء الکامل لأنه اداء على الوصف الذي غصبه من غیر فتور۔ تو یہ ادائے کامل کی نظیر ہے کیونکہ یہ بغیر نقصان کے اسی وصف کے ساتھ ادا کرنا ہے جس وصف کے ساتھ غصب کیا تھا۔ ومثله تسلیم عین المبیع الی المشتری، وتسلیم بدل الصرف والمسلم فیہ الیہ علی الوصف الذی وقع علیہ العقد۔ اور اسی کے مانند عین مبیع کو مشتری کے سپرد کرنا اور بدل صرف اور مسلم فی کو اس کے حوالے کرنا اسی وصف کے ساتھ جس پر مذکورہ عقد واقع ہوا ہے۔ ثم ان هذه الاقسام الثلاثة كما تجري في حقوق الله تعالى تجري في حقوق العباد ايضا۔ شارح فرماتے ہیں کہ ادا کی مذکورہ تینوں قسمیں یعنی ادائے کامل، ادائے قاصر اور ادا مشابہ بالقضاء جس طرح حقوق اللہ میں جاری ہوتے ہیں ٹھیک اسی طرح حقوق العباد میں بھی جاری ہوتے ہیں۔ اور یہاں مصنف علیہ رحمہ نے حقوق العباد میں جاری ہونے کی کئی مثالیں ذکر فرمائی ہیں۔ پہلی مثال یہ ہے کہ اگر غاصب ہے اور غاصب نے کسی چیز کو غصب کر لیا اور پھر پکڑا گیا اور اس نے شیء مغصوب کو مالک کی طرف بعینی واپس کر دیا، یعنی مثال کے طور پہ قلم ہے اور اس نے اس قلم کو غصب کیا تھا اور پھر پکڑا گیا اور اس نے اس قلم کے اندر کوئی تصرف نہیں ہے، جیسے اس نے اس کو غصب کیا تھا اسی وصف کے ساتھ اس کو واپس کر دیا۔
تو یہ ادا ادائے کامل ہے۔ اچھا، یہاں یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ جس وصف کے ساتھ غصب کیا تھا اسی وصف کے ساتھ واپس کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تو اسی وصف کے ساتھ واپس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر شے مغصوب اگر غلام ہو تو اس غلام نے غاصب کے قبضے میں نہ تو ایسی کوئی جنایت کی ہو جس کی وجہ سے اس کا رقبہ مستحق ہو گیا ہو، یعنی مثال کے طور پر اس نے عمداً کسی انسان کو قتل کر دیا ہو۔ اسی طرح اس غلام نے غاصب کے قبضے میں کسی انسان کا مال بھی ہلاک نہ کیا ہو جس کی وجہ سے زبان اس کے رقبے کے ساتھ متعلق ہو جائے، اور نہ اس شے مقصوم میں کوئی حسی نقصان پیدا ہوا ہو، یعنی اس کا کوئی عضو تلف نہ ہوا ہو۔ بہرحال اگر شے مقصوب غلام ہے اور اس نے غاصب کے قبضے میں اگر نہ کسی جنایت کا ارتکاب کیا ہو اور نہ ایسا کوئی کام کیا ہو جس سے اسے مالی تاوان لازم ہوتا ہو، اسی طرح اس میں نہ کوئی حسی نقصان پیدا ہوا ہو، تو مالک کی طرف سے ایسا غلام سپرد کرنا یہ ادائے کامل ہے۔ شرح فرماتے ہیں کہ اسی طرح اگر بائع نے بعینہ وہی مبیع مشتری کے حوالے کر دیا جس پر عقد بیع وارد ہوا تھا تو یہ بھی ادائے کامل کی مثال ہے۔ اسی طرح عقد صرف میں احد العاقدین نے بعینہ وہی بدل صرف آخر کے سپرد کیا، دوسرے کے سپرد کیا جس پر عقد صرف واقع ہوا تھا، تو یہ بھی ادائے کامل کی مثال ہے۔ اسی طرح عقد سلم میں مسلم علیہ نے بعینہ وہی مسلم بھی رب السلم کے حوالے کیا جس پر عقد سلم واقع ہوا تھا، تو یہ بھی ادائے کامل کی نظیر ہے۔ وَرَدُّهُ مَشْغُولًا بِالْجِنَایَةِ نَظِيرٌ لِلْأَدَاءِ الْقَاصِرِ أي رد الشيء المغصوب حال كونه مشغولا بالجناية أو بالدين بأن غصب عبدا فارغا ثم لحقه الدين أو الجناية في يد الغاصب، ومثله تسليم المبيع حال كونه مشغولا بالجناية أو بالدين أو بالمرض، ففي هذا كله إن هلك المغصوب والمبيع في يد المالك والمشتري بآفة سماوية برئ ذمة الغاصب والبائع لكونه أداء، ولو دفعه المالك إلى ولي الجناية أو بيع في الدين رجع المالك على الغاصب بالقيمة والمشتري على البائع بالثمن۔ وَرَدُّهُ مَشْغُولًا بِالْجِنَایَةِ نَظِيرٌ لِلْأَدَاءِ الْقَاصِرِ، اور شے مغصوب کو جنایت کے ساتھ مشغول ہونے کی حالت میں واپس کرنا یہ ادائے قاصر کی نظیر ہے۔ ای رد الشیء المغصوب حال کونه مشغولا بالجنایة او بالدین بأن غصب عبدا فارغا ثم لحقه الدین او الجنایة فی ید الغاصب، یعنی شے مغصوب کو اس حال میں واپس کرنا کہ وہ جنایت یا دین کے ساتھ مشغول ہو، بئی طور کہ اس نے ایک ایسا غلام غصب کیا جو دین اور جنایت سے بالکل بری ہے، پھر اس کو غاصب کے قبضے میں دین یا جنایت لاحق ہو گئی۔ ومثله تسلیم المبیع حال کونه مشغولا بالجنایت او بالدین او بالمرض، اور اسی کے مثل مبیع کو اس حال میں سپرد کرنا کہ وہ جنایت یا دین یا مرض کے ساتھ مبتلا ہو۔ ففي هذا كله إن هلك المغصوب والمبيع في يد المالك والمشتري بآفة سماوية برئت ذمة الغاصب والبائع لكونه أداء، تو ان تمام صورتوں میں اگر مغصوب اور مبیع کسی آسمانی آفت سے مالک اور مشتری کے قبضے میں ہلاک ہو جائیں تو غاصب اور بائع کا ذمہ بری ہو گیا، کیونکہ یہ سپرد کرنا ادا ہے۔ وَلَوْ دَفَعَ الْمَالِكُ إِلَى وَلِيِّ الْجِنَایَةِ أَوْ بِيعَ فِي الدَّيْنِ رَجَعَ الْمَالِكُ عَلَى الْغَاصِبِ بِالْقِیمَةِ وَالْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ، اور اگر مالک نے اس مبیع یا شے مغصوب کو جنایت کے ولی کو دے دیا
یا دین میں فروخت کر دیا گیا تو مالک غاصب سے قیمت واپس لے گا، اسی طرح مشتری بائع سے ثمن واپس لے گا۔ وَرَدُّهُ مَشْغُولًا بِالْجِنَایَةِ نَظِیرٌ لِلْأَدَاءِ الْقَاصِرِ۔ دیکھیے حقوق العباد میں ادائے کامل کی نظیر سابق کے اندر بیان کی گئی تھی۔ یہاں سے مصنف علیہ رحمہ حقوق العباد میں ادا کے دوسرے قسم ادائے قاصر کی نظیر بیان فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اس کی مثال اور اس کی نظیر یہ ہے کہ ایک آدمی نے ایک ایسا غلام غصب کیا جو جنایت دین، اسی طرح حسی نقصان سے پاک و صاف تھا، یعنی وہ غلام نہ تو کسی جنایت کا مرتکب تھا اور نہ ہی اس پر کوئی مالی تاوان لازم تھا اور نہ اس میں کوئی ظاہری عیب یا نقص تھا، مگر غاصب کے قبضے میں رہتے ہوئے اس نے کسی بے گناہ آدمی کو مثال کے طور پر عمدن قتل کر دیا، جس کی وجہ سے اس پر قصاص واجب ہو گیا، یا اس نے کسی کا مال ہلاک کر دیا جس کی وجہ سے اس پر مالی تاوان لازم ہو گیا، یا اس میں کوئی حسی نقصان اور عیب پیدا ہو گیا۔ تو شاعر فرماتے ہیں کہ ان تمام صورتوں میں یہ غلام اگر مالک کے حوالے کیا گیا تو یہ ادا کرنا حقوق العباد میں ادائے قاصر کی نظیر ہوگی، کیونکہ ایک غلام جس وقت کے ساتھ غصب کیا گیا تھا اسی وقت کے ساتھ واپس نہیں کیا گیا۔ اسی طرح اگر غلام مبی بیع کے وقت جنایت، دین اور مرض وغیرہ تمام چیزوں سے صاف ستھرا تھا، مگر مشتری کے سپرد اس وقت کیا گیا جب وہ کسی جنایت کا مرتکب ہو چکا تھا، یا اس پر کوئی مالی تاوان لازم ہو چکا تھا، یا وہ کسی ظاہری مرض یا عیب میں مبتلا ہو چکا تھا، تو یہ بھی ادائے قاصر کی مثال ہے۔ اور ان تمام صورتوں کا حکم یہ ہے کہ اگر غلام مغصوب مالک کے قبضے میں، اسی طرح مبی مشتری کے قبضے میں کسی آسمانی آفت سے ہلاک ہو جائیں تو غاصب اور بائع کا ذمہ بری ہو جائے گا، کیونکہ ان کی طرف سے سپرد کرنا ادا ہے، اگرچہ ادائے قاصر ہے، اور ادا کرنے والے کا ذمہ بری ہو جاتا ہے، لہذا ان کا ذمہ بھی بری ہو جائے گا۔ اور اگر مالک اور مشتری نے مذکورہ غلام اولیاء مقتول کو دے دیا یا اس پر واجب شدہ دین اور ضمان کو ادا کرنے کے لیے اس کو فروخت کر دیا تو مالک غاصب سے غلام کی قیمت وصول کرے گا، اسی طرح مشتری بائع سے اپنا دیا ہوا ثمن وصول کرے گا، کیونکہ مالک کا قبضہ غلام مغصوب سے، اسی طرح مشتری کا قبضہ غلام مبی سے ایسے سبب کی وجہ سے زائل ہوا ہے جو سبب غاصب اور بائع کے قبضے میں رہتے ہوئے پیدا ہوا تھا۔ تو یہ ایسا ہو گیا گویا مالک اور مشتری نے غلام پر قبضہ ہی نہیں کیا، اور قبضہ نہ کرنے کی صورت میں مالک کو غاصب سے قیمت واپس لینے، اسی طرح مشتری کو بائع سے ثمن واپس لینے کا حق ہوتا ہے، لہذا اس صورت میں بھی مالک کو غاصب سے قیمت واپس لینے کا حق ہوگا اور مشتری کو بائع سے ثمن واپس لینے کا حق ہوگا۔ وَإِمْهَارُ عَبْدِ غَيْرِهِ وَتَسْلِيمُهُ بَعْدَ الشِّرَاءِ نَظِيرٌ لِلْأَدَاءِ الشَّبِيهِ بِالْقَضَاءِ أَيْ أَمْهَرَ رَجُلٌ عَبْدَ الْغَيْرِ فِي نِكَاحِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ سَلَّمَهُ إِلَيْهَا بَعْدَ الشِّرَاءِ فهو أداء من حيث أنه سلم عين العبد الذي وقع عليه العقد، وشبيه بالقضاء من حيث أن تبدل الملك يوجب تبدل العين حكما، فإذا كان العبد مملوكا للمالك كان شخصا آخر، وإذا اشتراه الزوج كان شخصا آخر، وإذا سلمه إليها كان شخصا آخر۔ والحجة في هذا الباب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على بريرة رضي الله عنها يوما فقدمت إليه تمرا وكان القدر يغلي من اللحم، فقال عليه السلام: ألا تجعلين لنا نصيبا من اللحم؟ فقالت: يا رسول الله إنه لحم تصدق علي. فقال عليه السلام: لکی صدقۃ ولنا ہدیۃ، یعنی اذا اخذته من المالک
كان صدقة عليك وإذا أعطيته إيانا تصير هدية لنا فعلم أن تبدل الملك يوجب تبدلا في العين وعلى هذا يخرج كثير من المسائل. کہہ رہے کہ وَإِمْهَارُ عَبْدِ غَيْرِهِ وَتَسْلِيمُهُ بَعْدَ الشِّرَاءِ، اور دوسرے کے غلام کو مہر قرار دینا اور خریدنے کے بعد اس غلام کو سپرد کر دینا. نَذِيرٌ لِلْأَدَاءِ الشَّبِيهِ بِالْقَضَاءِ، یہ ادا مشابہ بالقضاء کی نظیر ہے. أي أمهر رجل عبد الغير في نكاح امرأته ثم سلمه إليها بعد الشراء فهو أداء من حيث أنه سلم عين العبد الذي وقع عليه العقد، وشبيه بالقضاء من حيث أن تبدل الملك يوجب تبدل العين حكما. کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کے نکاح میں دوسرے کے، یہ ادا مشابہ بالقضاء کی نظیر ہے، یعنی ایک آدمی نے اپنی بیوی کے نکاح میں دوسرے کے غلام کو مہر قرار دیا اور پھر خریدنے کے بعد اس کو اپنی بیوی کے سپرد کر دیا، تو یہ اس اعتبار سے ادا ہے کہ اس نے بعین ہی اس غلام کو حوالے کیا جس پر عقد نکاح واقع ہوا ہے. اور مشابہ بالقضاء اس اعتبار سے ہے کہ مل کی تبدلی حکماً عین کی تبدیلی کو واجب کرتی ہے. فَإِذَا كَانَ الْعَبْدُ مَمْلُوكًا لِلْمَالِكِ كَانَ شَخْصًا آخَرَ ثُمَّ إِذَا اشْتَرَاهُ الزَّوْجُ كَانَ شَخْصًا آخَرَ وَإِذَا سَلَّمَهُ إِلَيْهَا كَانَ شَخْصًا آخَرَ. کہہ رہے ہیں کہ جب غلام مالک کا مملوک تھا تو وہ اور آدمی تھا، پھر جب اس کو شوہر نے خرید لیا تو وہ اور شخص ہو گیا، اور جب اس کو اپنی بیوی کے حوالے کیا تو وہ اور شخص ہو گیا. والحجة في هذا الباب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على بريرة رضي الله عنها يوما فقدمت إليه تمرا وكان القدر يغلي من اللحم. اور اس باب میں دلیل ایک حدیث ہے کہ ایک روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے تو انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چھہارے پیش کیے، حالانکہ گوشت کی ہانڈی جوش مار رہی تھی. فقال علیہ السلام الا تجعلین لنا نصیبا من اللحم، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا میرا حصہ گوشت میں نہیں ہوگا؟ فقالت یا رسول اللہ انہ لحم تصدق علی، تو حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ صدقے کا گوشت ہے. فقال علیہ السلام لکی صدقۃ ولنا ہدیۃ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے لیے صدقہ ہوگا اور ہمارے لیے ہدیہ ہوگا. یعنی اذا اخذته من المالک کان صدقۃ علیک واذا اعطیتہ ایانا تصیر ہدیۃ لنا. فعلم ان تبدل الملک یوجب تبدلا فی العین وعلى هذا يخرج كثير من المسائل. یعنی جب تم نے اسے مالک سے لیا تھا تو وہ تم پر صدقہ تھا، اور جب تم اسے ہمیں دے دو گی تو یہ ہمارے لیے ہدیہ ہو جائے گا. اس سے معلوم ہوا کہ مل کی تبدیلی عین کی تبدیلی کو واجب کرتی ہے. شارح فرماتے ہیں کہ اس قاعدے کی روح سے بہت سے مسائل تخریج کیے جائیں گے. وَإِمْهَارُ عَبْدِ غَيْرِهِ وَتَسْلِيمُهُ بَعْدَ الشِّرَاءِ. حقوق العباد میں ادا مشابہ بالقضاء کی نظیر اس عبارت کے اندر بیان کی گئی ہے، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اور اس کی نظیر یہ ہے کہ ایک شخص مثال کے طور پر زید نے بوقت نکاح اپنی بیوی کا مہر دوسرے آدمی، مثال کے طور پر خالد کے متعینہ غلام کو قرار دیا. یعنی زید نکاح کر رہا تھا اور اس نے کہا کہ میں تم سے نکاح کرتا ہوں اور مہر جو خالد کا غلام ہے جس کا نام عبداللہ ہے وہ غلام تمہارا مہر ہوگا.
پھر زید نے خالد سے اس غلام کو خرید کر اپنی بیوی کے حوالے کر دیا۔ تو زید کا یہ فعل یعنی غلام خرید کر اپنی بیوی کے حوالے کرتا، یہ ادا تو ہے اس اعتبار سے کہ اس نے بعینی ہی وہی غلام سپرد کیا جس پر عقد نکاح واقع ہوا تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ مشابہ بالقضا بھی ہے، اور مشابہ بالقضا اس لیے ہے کہ ملک کی تبدیلی سے حکماً عین شے بدل جاتی ہے۔ چنانچہ مذکورہ غلام جب مالک یعنی خالد کا مملوک تھا تو اس وقت وہ اور آدمی تھا، لیکن جب اس کو شوہر یعنی زید نے خرید لیا تو ملک کی تبدیلی کی وجہ سے وہ اور آدمی ہو گیا، اور جب اس کو اپنی بیوی کے حوالے کر دیا تو ملک بدلنے سے وہ اور آدمی ہو گیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ زید نے جس غلام کو مہر قرار دیا تھا اس نے اس کو سپرد نہیں کیا حقیقتاً، بلکہ حکماً دوسرا غلام اسی کے مثل سپرد کیا ہے، اور چونکہ واجب کے مثل کا سپرد کرنے کا نام ہی قضا ہے، اس لیے شوہر کا یہ سپرد کرنا قضا کے مشابہ ہوگا۔ اب رہی یہ بات کہ ملک کی تبدیلی سے حکماً عین شے کیوں تبدیل ہو جاتی ہے، تو شارح فرماتے ہیں کہ اس کی دلیل ایک حدیث ہے، اور وہ حدیث یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزاد کردہ باندی حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ضیافت کے طور پر آپ کی خدمت اقدس میں کچھ کھجور پیش کیے، اور ایک دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے سامنے روٹی و سالن پیش کیا، حالانکہ قریبی کے اندر چولہے پر ہانڈی پک رہی تھی جس سے میں گوشت پک رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ازراہ مزاح فرمایا کہ کیا یہ جو گوشت پک رہا ہے اس میں ہمارا حصہ نہیں ہے؟ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، یہ گوشت صدقہ کا ہے جو آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لکی صدقۃ ولنا ہدیۃ، یہ گوشت تمہارے لیے اگرچہ صدقہ ہے لیکن یہ ہمارے لیے ہدیہ ہے، یعنی جب تم نے اس کے مالک سے اس کو لیا تھا تو یقیناً وہ صدقہ تھا، لیکن جب تم اس کو ہمارے سامنے پیش کرو گی، ہم کو دو گی، تو یہ ہمارے لیے ہدیہ ہو جائے گا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ملک بدل جانے سے حکماً عین شے بدل جاتی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا حاصل یہ ہے کہ گوشت جب مالک کے ملک سے نکل کر بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملک میں آیا تو صدقہ تھا، لیکن جب ہمارے ملک میں آ جائے گا تو یہ ہدیہ ہو جائے گا۔ اور یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ صدقہ اور ہدیہ کے حکام بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ یہ بات یہاں پوری ہوئی۔ شارح فرماتے ہیں کہ اسی قاعدے کے روح سے فقہا نے بہت سارے مسائل کے استخراج کیا ہے جو فقہ کی کتابوں میں مکتوب ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی فقیر نے زکوٰۃ وصول کی اور پھر وہ مال یعنی مال زکوٰۃ کسی مالدار یا ہاشمی کو ہبہ کر دیا یا اس کو فروخت کر دیا تو یہ مال اس کے لیے حلال ہو جائے گا، کیونکہ ملک بدل جانے سے عین شے بدل جاتی ہے۔ حتی تجبر علی القبول تفریع علی کونہ اداء، أي تجبر المرأة على قبول ذلك العبد الممهور بعد التسليم وهو من علامة كونه أداء، وهذا بخلاف ما إذا باع عبدا واستحق العبد ثم اشتراه البائع من المستحق حيث لا يجبر على تسليمه إلى المشتري، لأنه بالاستحقاق ظهر أن البيع كان موقوفا على إجازة المالك، فإذا لم يجزه بطل وانفسخ، بخلاف النكاح فإنه لا ينفسخ باستحقاق المهر ولا بانعدامه، یعنی حتی تجبر علی القبول، یہاں تک کہ بیوی کو قبول کرنے پر مجبور کیا جائے گا۔ تفریع علی کونہ اداء أي تجبر المرأة على قبول ذلك العبد الممهور بعد التسليم وهو من علامة كونه أداء، کہہ رہے کہ یعنی
سپرد کرنے کے بعد عورت کو اس غلام کو قبول کرنے پر مجبور کیا جائے گا جس کو مہر قرار دیا گیا ہے، اور یہ اس کے ادا ہونے کی علامت ہے۔ بخلاف ما اذا باع عبدا واستحق العبد ثم اشتراه البائع من المستحق حيث لا يجبر على تسليمه الى المشتري لأنه بالاستحقاق ظهر أن البيع كان موقوفا على إجازة المالك فإذا لم يجزه بطل وانفسخ بخلاف النكاح فإنه لا ينفسخ باستحقاق المهر ولا بانعدامه۔ اور اس کے خلاف ہے جب کسی آدمی نے ایک غلام فروخت کیا اور وہ غلام مستحق ہو گیا، پھر بائع نے اس کو حقدار سے خرید لیا، تو بائع کو اس غلام کو مشتری کے حوالے کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ استحقاق کی وجہ سے ظاہر ہو گیا کہ بیع مالک کی اجازت میں موقوف تھی۔ تو جب مالک نے اجازت نہیں دی تو بیع باطل اور فسخ ہو جائے گی، برخلاف نکاح کے، کیونکہ وہ نہ تو مہر کے مستحق ہونے کی وجہ سے فسخ ہوتا ہے اور نہ مہر کے معدوم ہونے کی وجہ سے فسخ ہوتا ہے۔ حتی تجبر علی القبول، اس عبارت میں ماتن علیہ الرحمہ نے اس بات پر تفریح ذکر فرمائی ہے کہ مذکورہ تسلیم عبد، یعنی سابق کے اندر مسئلہ بیان کیا گیا تھا کہ زید نے مثال کے طور پر ایک بیوی سے نکاح کیا، ایک عورت سے نکاح کیا، اور مثال کے طور پر خالد کے غلام کو مہر بنایا اور نکاح منعقد ہو گیا۔ منکوحہ عورت کو تسلیم کے بعد وہ غلام قبول کرنے پر مجبور کیا جائے گا جس کو نکاح میں مہر بنایا گیا ہے، اور یہ بات اس بات کی علامت ہے کہ مذکورہ تسلیم عبد ادا ہے، کیونکہ جب کوئی آدمی کسی کا حق ادا کرتا ہے تو صاحب حق کو قبول کرنے میں مجبور کیا جاتا ہے۔ ہاں، اگر ایک آدمی نے ایک غلام فروخت کیا اور وہ غلام مستحق ہو گیا، مستحق دیکھیے اس میں مفعول کا صیغہ ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی نے اپنا استحقاق ثابت کر کے اس کو لے لیا، اس نے قاضی کے پاس دعویٰ دائر کیا کہ جو مثال کے طور پر خالد کے پاس غلام ہے وہ میرا غلام ہے، اور اس کو گواہوں اور ثبوت کے ساتھ ثابت بھی کر دیا۔ قاضی نے کہا کہ چلو تمہارے غلام لے جاؤ، تو پھر بائع نے اس حقدار سے غلام خرید لیا، تو بائع اپنے مشتری کی طرف سے اس غلام کو ثبوت کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا، کیونکہ حقدار کے اپنا استحقاق ثابت کرنے سے واضح ہو گیا کہ یہ بیع مالک کی اجازت موقوف تھی، اور بائع کا اس حقدار سے خریدنا اس بات کی علامت ہے کہ اس نے سابقہ بیع کی اجازت نہیں دی ہے۔ تو جب مالک نے اجازت نہیں دی تو اس صورت میں بیع باطل اور فسخ ہو گئی، اور جب سابقہ بیع باطل ہو گئی تو بائع کو مشتری کی طرف سپرد کرنے پر مجبور کرنے کا سوال پیدا ہوتا ہے، برخلاف نکاح کے، کیونکہ نہ تو مہر پر استحقاق ثابت کرنے سے نکاح فسخ ہوتا ہے اور نہ ہی مہر کے معدوم ہونے سے نکاح فسخ ہوتا ہے۔ تو جب مہر کے مستحق یا معدوم ہونے سے نکاح فسخ نہیں ہوتا ہے تو بیع کی مذکورہ صورت کو نکاح پر قیاس کرنا بھی درست نہیں ہوگا۔ وَيُنْفَذُ اعْتَاقُهُ فِيهِ دُونَ اعْتَاقِهَا تفریع علی کونہ شبیہا بالقضاء، یعنی ينفذ اعتاق الزوج إياه قبل تسلیمه إلى المرأة لأن المرأة لا تملكه إلا إذا سلم إليها، فقبل التسليم هو ملك الزوج كما أن قبل الشراء كان ملكا للغير، ولما كانت ذات العبد موجودة في كلا الحالين ووصف المملوكية متغير فيهما جعل أداء شبيها بالقضاء ولم يجعل قضاء شبيها بالأداء رعایۃ بجانب الذات والاصل۔ کہہ رہے کہ وَيُنْفَذُ اعْتَاقُهُ فِيهِ دُونَ اعْتَاقِهَا، اور اس صورت میں شوہر کا آزاد کرنا نافذ ہوگا نہ کہ بیوی کا آزاد کرنا۔ تفریع علی کونہ شبیہا بالقضاء، یعنی ينفذ اعتاق الزوج إياه قبل تسلیمه إلى المرأة لأن المرأة لا تملكه إلا إذا سلم إليها۔ کہنے کہ یہ اس کے مشابہ بالقضاء ہونے پر تفریع ہے، یعنی شوہر کا اس غلام کو بیوی کے حوالے کرنے سے پہلے آزاد کرنا نافذ ہوگا، کیونکہ بیوی اس غلام کی مالک نہیں ہوگی مگر جب کہ اس کو اس مالک کے حوالے کر دیا گیا ہو۔ فقبل التسلیم،
فقبل التسلیم و ملک الزوج کما ان قبل الشراء کان ملکا للغیر، تو سپرد کرنے سے پہلے وہ شوہر کی ملکیت ہے جیسا کہ خریدنے سے پہلے وہ دوسرے کی ملکیت تھا۔ ولما كانت ذات العبد موجودة في كلا الحالين ووصف المملوكية متغير فيهما جعل أداء شبيها بالقضاء ولم يجعل قضاء شبيها بالأداء رعاية بجانب الذات والأصل۔ تو غلام کو تسلیم سے پہلے شوہر، اور چونکہ دونوں حالتوں میں غلام کی ذات موجود ہے اور مملوکیت کا وصف متغیر ہے، اس لیے ذات اور اصل کی رعایت کرتے ہوئے اس کو ادا مشابہ بالقضاء قرار دیا گیا اور قضاء مشابہ بالادا قرار نہیں دیا گیا۔ وَيُنْفَذُ اعتاقه فِيهِ دُونَ اعتاقها، اس عبارت میں اس بات پر تفریح ہے کہ مذکورہ تسلیم عبد یعنی شوہر کا غلام کو عورت کے حوالے کرنا یہ قضاء مشابہ بالادا ہے، کیونکہ غلام کو عورت کے حوالے کرنے سے پہلے اگر شوہر نے آزاد کر دیا تو غلام آزاد ہو جائے گا، اور اگر عورت نے آزاد کیا تو آزاد نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت اس غلام کی مالک اسی وقت ہو سکتی ہے جبکہ اس غلام کو اس کے حوالے کیا جائے۔ تو عورت کے سپرد کرنے سے پہلے غلام کا جو مالک ہے وہ شوہر ہے۔ شرح فرماتے ہیں کہ جیسا کہ خریدنے سے پہلے وہ غلام یعنی شوہر کے خریدنے سے پہلے وہ غلام دوسرے آدمی کی ملکیت میں تھا۔ بہرکیف خلاصہ یہ ہے کہ جب تک غلام عورت کے سپرد نہیں کیا جائے گا عورت اس کی مالک نہیں ہوگی، اور انسان جس کا مالک نہ ہو اس کو آزاد کرنے کا مجاز نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں ہے کہ لا عتق فیما لا یملک ابن آدم، یعنی انسان جس کا مالک نہ ہو وہ اس کو آزاد نہیں کر سکتا ہے۔ تو غلام عورت کے حوالے کیے جانے سے پہلے عورت چونکہ اس غلام کی مالک نہیں تھی اس لیے اس کے آزاد کرنے سے یہ غلام آزاد نہیں ہوگا۔ بہرحال جب یہ غلام خریدنے سے پہلے دوسرے آدمی کی ملکیت میں تھا اور خریدنے کے بعد شوہر کی ملک ہو گیا، اور یہ بات گزر چکی ہے کہ ملک کی تبدیلی سے حکماً عین شے بدل جاتی ہے، تو گویا شوہر پر جس غلام کو عورت کے حوالے کرنا واجب تھا اس نے اس کو حوالے نہیں کیا بلکہ اس کا مثل سپرد کیا ہے، اور مثل واجب کو سپرد کرنا قضا کہلاتا ہے۔ لہذا شوہر کا اس غلام کو عورت کے سپرد کرنا ادا کا پہلو موجود ہونے کی وجہ سے اگرچہ حقیقتاً قضا نہیں ہو سکتا ہے لیکن مشابہ بالقضا ضرور ہوگا۔ تو اس طور پر ثابت ہوگا کہ مذکورہ غلام کو بیوی کے سپرد کرنا ادا مشابہ بالقضا ہے۔ شارح فرماتے ہیں کہ رہی یہ بات کہ اس کا نام ادا مشابہ بالقضا کیوں رکھا گیا، قضا مشابہ بالادا کیوں نہیں رکھا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ غلام کی ذات تو عقد نکاح کے وقت بھی موجود تھی اور بیوی کے حوالے کرتے وقت بھی موجود ہے، لیکن دونوں حالتوں میں مملوکیت کا وصف متغیر ہو گیا ہے، اس طور پر کہ عقد نکاح کے وقت یہ غلام مالک کا مملوک تھا اور سپرد کرتے وقت شوہر کا مملوک ہے۔ تو غلام کی ذات کے اعتبار سے یہ سپرد کرنا ادا ہے اور وصف مملوکیت کے اعتبار سے قضا ہے، اور نام رکھنے میں چونکہ ذات اور اصل کا اعتبار ہوتا ہے نہ کہ وصف کا، اس لیے اس سپرد کرنے کا نام ادا مشابہ بالقضا رکھا گیا اور قضا مشابہ بالادا نہیں رکھا گیا۔